سيدنا سفينا وحبيبنا مولانا محمد وآله وسلم الصلاة والسلام دائما عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے عزیزوں جو بار بار درود شریف پڑھنے کے تعلق سے فرمایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. آج شب جمعہ ہے. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب درود شریف لوگ خلوص اور محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جب کوئی میرا امتی مجھ پر دل سے محبت اور خلوص کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے تو میں اس کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں. میرے عزیزوں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے ایک بار درود شریف پڑھا اللہ کے اس پر بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو جو درود شریف ہم لوگ بار بار پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کے لیے پڑھتے ہیں اور حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرب میں رہنے کے لیے پڑھتے ہیں. دوسرے حدیث شریف میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرتے ہوئے ہوں گے دنیا کے اندر میں میدان محشر میں انہیں پہچان جاؤں گا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ انہیں کیسے پہچان جائیں گے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے منہ سے مشک اور عنبر سے بھی بہتر خوشبو آتی ہوگی. تو میرے عزیزوں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اکثر درود شریف پڑھا کریں اور بے شمار درود شریف پڑھا کریں. جتنا درود مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پڑھیں گے اللہ کی اتنی رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ ہم سب لوگوں کو حق کہنے حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزوں کچھ ایسا یہاں پر بیان ہو, کچھ ایسا یہاں پر اصلاح ہو, کچھ ایسا کردار بتایا جائے, کچھ ایسا اعمال بتایا جائے کہ یہ امت مسلمہ کی اصلاح ہو اور لوگ اللہ اور اس کے محبوب کے قرب والے بن جائیں. اسی فکر سے یہ محفل ہر جمعرات کو آپ کے دھانچی والے خورشید دادا کے چال کے اندر رکھا جاتا ہے اور آپ لوگوں کو فون کے ذریعے ایس ایم ایس کے ذریعے اور واٹس ایپ کے ذریعے اور خود چل کے آپ لوگوں کو اطلاع کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ آئیں, ہماری بھی اصلاح ہو اور ہمارے جتنے یہاں پر دوست و احباب موجود ہیں جو لوگ اس محفل کے اندر شرکت کریں ان کے لیے بھی ایک اصلاح ہو اور لوگوں کو دین کی طرف آنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے ایک طریقہ مل جائے, ایک راستہ مل جائے. یہ جو آج کا بیان ہے اس بیان کے تعلق سے کچھ ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے سب سے پہلے میرا اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ایمان کے درجات بلند ہو جائے اور اللہ ہم سب کے قلب کو کھول دے اور حبیب کائنات کی محبت اور اس کے الہی ہم لوگوں کے رگوں کے اندر دلوں کے اندر بھر دے. اللہ رب کائنات قرآن مقدسہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو لے چل ہمیں سیدھے راستے پر, اے اللہ تو لے چل ہمیں سیدھے راستے پر جہاں پر جس راستے پر اس کے آگے کے آیت کے اندر اللہ فرماتا جس راستے پر تیرا نام ہوا ہے, نہ کہ ایسے لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا عذاب ہوا ہے. میرے عزیزوں اس کے تعلق سے میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اور آپ لوگ توجہ سے سنیں اور سن کر اس پر عمل بھی کریں. آج کا جو پرختم دور چل رہا ہے, جو یہ ماحول چل رہا ہے, جو آج معاشرے کا معاملات چل رہا ہے, میرے عزیزوں اگر ایسے ہی چلتا رہا تو قیامت قریب بہت جلد قیامت قائم ہو سکتی ہے, کیونکہ قیامت کا کوئی وقت کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا گیا ہے. حالانکہ تاریخ مقرر ہے اور وہ مہینہ بھی مقرر ہے لیکن وقت نہیں مقرر ہے اور سن نہیں مقرر ہے کہ کون سے سن میں قیامت برپا ہوگا اور کون سے سن میں لوگوں کو پھر اٹھایا جائے گا کہ نفس لوگ کریں گے. حبیب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک دنیا کے اندر ایک
ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے تب تک اللہ رب کائنات قیامت نہیں قائم کرے گا۔ میرے عزیزوں، قیامت اسی کہتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر افراتفری مچ جائے گا، اللہ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ پہاڑ اڑیں گے روئی جیسے پھولے ہوئے روئی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے پہاڑ اڑیں گے، اور آسمان سے جو آفتاب چمکتا ہے وہ آفتاب بہت قریب آ جائے گا، زمین تانبے کے جیسے لال ہو جائے گی۔ اسی کو قیامت کہتے ہیں۔ زمین کے اندر بہت فتنہ فساد ہوگا، بہت ساری برائیاں ہوں گی، بہت ساری اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہوں گی۔ پھر جب یہ ساری باتیں ہوں گی تب قیامت آئے گا۔ لیکن میرے عزیزوں، آج کا جو ماحول مجھے دکھ رہا ہے قیامت کے آثاروں میں سے آثار دکھ رہا ہے، اس لیے کیونکہ آج لوگ اپنے خدا سے دور ہیں، اپنے رحیم و کریم سے دور ہیں، اللہ سے دور ہیں، محبوب کائنات کی سنت سے اور ان کے طریقوں سے دور ہیں۔ جو حلال تھا لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، اور جو حرام تھا لوگوں نے اس کو پکڑ لیا۔ میرے حبیب اور آپ کے آقا جس کے ہم سب امتی ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ رب العالمین انہیں 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک سنت زندہ کرنے کے میرے عزیزوں 100 شہیدوں کا ثواب اللہ ہمیں عطا فرمائے گا، اور اگر ہم لوگوں نے تو سنتوں کو زندہ کر لیا تو 1000 شہیدوں کا ہمیں ثواب مل جائے گا، اور اگر ہم نے حضور کے 1000 سنتوں پر عمل کر لیا تو بے شمار ثواب کے ہم لوگ مستحق ہو جائیں گے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی ساتھ میرے عزیزوں، میرے محبوب کا فرمان کبھی بدل نہیں سکتا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی الفاظ، کوئی بھی قول کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اکثر ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ میرے نبی نے یہ فرمایا، میرے محبوب کائنات نے یہ فرمایا، سراپا نور نے یہ فرمایا، ہم سب کے آقا اور ہم سب کے امام اور ہم سب کے سب کچھ نے فلا الفاظ دیا ہم لوگوں کو، فلا نصیحت دیا ہم لوگوں کو، فلا چیز بتایا ہم لوگوں کو۔ اکثر ہم لوگ سنتے ہیں لیکن سن کر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ تو وجہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ شیطان نے اللہ سے عہد کیا ہے، شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم تیرے بندوں کو بھٹکائیں گے اور تیرے بندوں کو تیرے راستے سے بھٹکائیں گے، تیری طرف آنے سے بھٹکائیں گے، اور ان کو دنیا ایسا غالب کریں گے، دنیا کی محبت ان کے دلوں کے اندر اس قدر بھر جائے گی کہ اے اللہ تیرے بندے تیری طرف نہیں آئیں گے۔ اس شیطان کا کھلا چیلنج اللہ کی بارگاہ میں ہوا ہے جس کا قرآن شاہد ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ بھی کتنا بڑا رحیم و کریم ہے کہ شیطان کو اس نے پورا چھوٹ دے دیا۔ شیطان نے اللہ سے جو مانگا اللہ رب العالمین نے شیطان کو سب کچھ عطا کر دیا، لیکن اے میرے عزیزوں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب معراج شریف پر بلایا، اور بلانے کے بعد میں جب زمین اور آسمان اور جنت اور دنیا کی جتنی لغزشیں ہیں، جتنی پیاری پیاری جگہیں ہیں، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں تک جاتے ہیں اور اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد میں پھر آپ ساتویں آسمان کے اوپر سے سفر کرتے ہیں، بارگاہ ربی کے پاس آپ پہنچتے ہیں، اللہ کے حضور میں پہنچتے ہیں، اور اللہ سے آپ ہم کلام کرتے ہیں۔ ہم کلام ہونے کے بعد اللہ اس امت پر رحم فرماتا ہے، اور اس امت پر رحم فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین 50 وقت کا نماز عطا کرتا ہے۔ اے میرے محبوب، آپ کے امتیوں کو میں 50 وقت کا نماز عطا کر رہا ہوں، آپ جا کر اپنے امتوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں، میری تسبیح بیان کیا کریں، شیطان کے مکر و فریب سے دور رہیں گے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ نماز لے کر جب ساتویں آسمان پر آتے ہیں تو وہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تو جاتے ہوئے بھی آپ سے ملاقات کرتے ہیں، اور آتے وقت بھی آپ سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محبوب اور معبود میں کیا گفتگو ہوئی، معبود نے محبوب کو کیا عطا کیا؟ حضور کریم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے 50 وقت کا نماز عطا کیا۔ میرے عزیزوں، یہ تو آپ لوگ بیان ہمیشہ سنتے ہوں گے کہ 50 سے 45 پھر 40 پھر 35 پھر 30 پھر 25 پھر 20 پھر 15 پھر 10 پھر 5۔
50 वक्त की नमाज से फिर 5 वक्त की नमाज बची बारगाह हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अंदर हुजूर मूसा नबी जो अल्लाह के बहुत ही प्यारे नबी, बहुत ही जलील कदर नबी हैं, जिन पर अल्लाह रब्बुल कायनात ने तौरात को नाजिल फरमाया, जो बनी इस्राइल के नबी हुए कि जब नूर पर जाकर अल्लाह से कलाम किया करते थे। मेरे अली को शाताए आसमान पर हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार-बार दरियाफ्त करते और हुजूर करीम अल्लाह की बारगाह में बार-बार जाते और 5 नमाज आप लाकर अपनी उम्मत को अता कर दिए कि ऐ मेरे उम्मतियों, तुम 5 वक्त की नमाज को कायम करो, तुम अल्लाह के कुर्ब में रहोगे, तुम अल्लाह के फरमाबरदार बनते रहोगे, तुम शैतान के मकरू फरेब से बचते रहोगे, तुम शैतानियत से बचते रहोगे, नफसानी ख्वाहिशात से बचते रहोगे, झूठ और चुगलखोरी से बचोगे, तमाम बेहयाई और तमाम बुराई से बचोगे। ये हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज लाकर हम लोगों को आसमान की दुनिया से दिया है, ये हमें अल्लाह के करीब करने का तोहफा दिया है। ऐ मेरे अजीजों, हम कब समझेंगे अपने महबूब के तमाम फरमान को, हम कब समझेंगे अपने महबूब के किरदार को, हम कब अमल करेंगे अपने महबूब के तमाम तरीकों पर। क्या जब हम दुनिया से कूच कर जाएंगे, जब लोग फना कर जाएंगे, तो जब वहां से आने का हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ 7 जन्म नहीं है, हमारे यहाँ पूरा जन्म नहीं है। मेरे अजीजों, हमारे यहाँ 84 लाख योनि का भुगतान करने के बाद मनुष्य जाति का जन्म लेना हमारे यहाँ नहीं है। एक ही बार हमारे यहाँ जन्म है, एक ही बार हमारे यहाँ मरण है, एक ही बार हमें पैदा होना है और एक ही बार हमें दुनिया से कूच कर जाना है। और उसके बाद मैदान महशर में अल्लाह फिर हम लोगों पर एक बारिश बरसाएगा, फिर हम लोग वहाँ पर जिंदा होंगे और अपनी अपनी कब्रों से निकल कर हम मैदान महशर की तरफ जाएंगे। तो क्या मुंह लेकर जाएंगे, क्या दिखाएंगे अल्लाह के रसूल को, कौन सा चेहरा उनके सामने हम पेश करेंगे? अरे उस नबी के नाम पर अपने घर बार को लुटाने वालों, उस नबी के नाम पर तमाम सदका और खैरात करने वालों, नबी के लिए क्या तैयार रखा है, अपने नबी का कितना फरमाबरदारी किया है। मेरे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया के अंदर जलवागर होते हैं तो आप फरमाते हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जब आप थोड़ा सा बड़े होते हैं तो आप फरमाते हैं रब्बे हबली उम्मती। जब लड़के पे आते हैं तो आप फरमाते हैं रब्बे हबली उम्मती। जवानी पर आते हैं तो फरमाते हैं रब्बे हबली उम्मती। और जब चौथे पल में आते हैं, जब आप बुढ़ापे की तरफ आते हैं, आप फरमाते हैं रब्बे हबली उम्मती। जब आपका आखिरी वक्त आता है, जब हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत तमाम मलाइका, तमाम लोग जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं और आपको रूह को ले जाने के लिए, आपके मुकद्दस रूह को ले जाने के लिए, तो मेरे अजीजों हजरत जिब्राइल आमीन भी वहां पर होते हैं और हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम भी होते हैं और तमाम फरिश्ते होते हैं जो आका अलैहिस्सलाम के इर्द-गिर्द खड़े होते हैं और आका अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माबूद ने महबूब को बुलाया है और महबूब ने फरमाया कि मेरे महबूब से पहले अब मेरे पास चले आए। लेकिन या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने एक बात और फरमाया है कि अगर मेरे महबूब दुनिया के अंदर कुछ और रहना चाहते हैं तो दुनिया के अंदर रह जाए। अल्लाह ने आपको इख्तियार बख्शा है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं महबूब से मिलना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे बाद मेरे उम्मत का क्या होगा? जरा महबूब से ये तो पूछ लो कि मेरे उम्मतियों का क्या होगा, मेरे प्यारे उम्मती जो आने वाले हैं उनका क्या होगा, क़यामत तक जो मेरा उम्मती आने वाले हैं उनका क्या होगा। ऐ मेरे अजीजों, हज़रत जिब्राइल आमीन वही लेकर आते हैं और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं और फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप अपने उम्मतियों की फिक्र मत कीजिए। या रसूल अल्लाह, आपके उम्मतियों का निगहबान अल्लाह रब्बे करीम है। या रसूल अल्लाह, आपके उम्मतियों को रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ने अपना कुरान नाज़िल किया है। या रसूल अल्लाह, आपके अहले बैत है। या रसूल अल्लाह, आपके उम्मत के तमाम उलमा है, तमाम मशाइख है, तमाम मुहद्दिस है, तमाम औलिया किराम है, तमाम आपके दीन के मुबल्लिग है। या रसूल अल्लाह, जो आज के रसूल होगा वो आपके उम्मतियों का फिक्र करेगा। या
رسول اللہ، اور جو آپ کے رسول نہیں ہوگا وہ آپ کے امتیوں کے بارے میں اس کو نابود کرنے کے تعلق سے، ان کو ہمیشہ ایذا پہنچانے کے تعلق سے تمام فتنہ فساد پھیلاتا ہوگا۔ یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھیں گے، جو آپ سے محبت کریں گے، جو آپ کے سنتوں پر عمل کریں گے، اللہ ان کا حامی ہے، اللہ ان کا محشر ہے، اللہ ان کا محافظ ہے، اللہ ان کا رفیق ہے، اللہ ان کا سب کچھ ہے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے روح کو آپ کے جسم سے جدا کیا جائے، آپ کے روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ اے میرے عزیزوں، ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کون کہتا ہے مومن مر گئے، قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے، میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ موت کا شخصی جو کچھ وقت کے لیے آیا تھا، ایک بات یہاں پر مجھے اور یاد آ گیا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اجازت دیتے ہیں کہ اے اسرائیل علیہ السلام، اب آپ میرے روح کو قبض کر سکتے ہیں، آپ میرے روح کو میرے جسم سے نکال سکتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر دست مبارک کو رکھتے ہیں، اور جب آپ کے روح شریف کو جب کھینچتے ہیں، اے میرے عزیزوں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اسرائیل رک جاؤ، اے اسرائیل رک جاؤ۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا اسی طریقے سے سب کو تکلیف ہوتا ہے؟ روح نکلتے وقت اے اسرائیل مجھے بہت تکلیف ہو رہا ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، کیا اسی طریقے سے آپ سب کی روح کو قبض کرتے ہیں؟ کہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، سب سے کم سختی آپ کے مقدس روح کے ساتھ کی جا رہی ہے، یا رسول اللہ سب سے زیادہ آسانی آپ کے روح کے ساتھ کی جا رہی ہے، یا رسول اللہ، لیکن اور جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اعمال کے حساب سے ان کو روح کو نکالا جاتا ہے، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ کے کچھ بھی درد نہیں ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم طرف جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اسرائیل، اگر میرے کوئی امتی گنہگار ہے، اللہ تعالیٰ فرمان ہے، تو ان کے روح کو کیسے نکالو گے؟ یہ فرماتے ہیں رسول اللہ جیسا جس کا اعمال ہوگا اسی طریقے سے اس کا روح نکالا جائے گا۔ آقا علیہ السلام کا آخری وقت ہے، بخار کی شدت میں ہے، تمام فرشتے آپ کا ارد گرد ہاتھ بالے صفوں پہ کھڑے ہیں، لیکن اے عزیزو، اے مصطفیٰ کے غلامو، نبی کیا فرماتے ہیں؟ اے اسرائیل، میرے امت میں جتنے میرے امتی آنے والے ہیں ان کے روح کو نکالتے وقت جتنا آپ کو تکلیف دینا ہے، جتنا درد دینا ہے، جتنا شخصی دینا ہے، محمد بن عبداللہ بن ابی شخصی دے دو، اور میرے روح کو قبض کرتے ہوئے اتنا مجھے تکلیف دے دو، میرے امتیوں کو موت کو تکلیف نہ ہو۔ اے اسرائیل ایسا کرو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو دیکھو کہ آخری وقت ہے، لیکن امتی کی فکر آپ کے دل سے نہیں جا رہی ہے۔ کیسے نبی ہے، کیسے نبی کے ہم امتی ہیں کہ میرے نبی جب دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں تو رب اپنی امتی، اور جب آخری وقت ہوتا ہے موت کا فرشتہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ کے پیشانی مبارک کو اس فرشتے کا دست پاک ہوتا ہے، آپ کو موت کی تکلیف ہوتی ہے، آپ کی وفات کی تکلیف ہوتی ہے، روح پرواز کرنے کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اے میرے عزیزوں، اللہ کے رسول سے قربان جاؤ کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے تمام امتیوں کو روح قبض کرنے کی جو شخصیاں ہوگی، میرے سارے امتیوں کا روح قبض کرنے کا جو تکلیف ہے مجھے دے دو، لیکن میرے امتیوں کے روح کو آسانی سے نکالو، میرے امتیوں کے روح کو نکالتے انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ اے مصطفیٰ کے غلاموں، اے اللہ کے بندوں، ذرا یہ تو بتاؤ مصطفیٰ نے جتنی محبت آپ سے ہم سے کی ہے یا ہم نے ان سے ان کی محبت کی ہے؟ ہر کوئی کہتا کیا وہ دکھائیں گے ہم نبی کو اپنے 10 سال 20 سال 2 دن 1 گھنٹے 40 سال 50 سال 100 سال کی زندگی میں اپنی زندگی کو ہمیشہ گزار دیتے ہیں؟ نبی کتنا فرمایا، غیبت چغلی بدکاری برائی ہر گناہ کرنے میں ہم کہتے ہیں نبی کے امتی ہیں، ہم کہتے ہیں رسول اللہ مانتے ہیں، ارے رسول اللہ کے آپ اگر ہیں تو کردار حسین لے آؤ، اخلاق مصطفیٰ اگر لانا چاہتے تو سب سے پہلے حیا کو لے آؤ، حضرت عثمان کا علم کی اگر بات آ جائے تو علم رکھ کر حضرت مولا کائنات کی جیسا زندگی تو گزار لو،
ارشاد کی بات آ جائے حضرت عمر بن خطاب کی زندگی کا تو مطالعہ کر لو، اور اگر صداقت کی بات آ جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ لو۔ تمام صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے، تمام صحابہ ہمارے لیے ایک راستہ ہے، تمام صحابہ کا طریقہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لیکن آج صحابی کے طریقے سے جو محبوب کائنات کے طریقے سے جو اور تابعی کے طریقے سے بھی دور، اولیاء